السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب اللہ کے بندے اللہ کے بندے بننے کی بھرپور کوشش میں ہوں گے. اللہ کے بندوں، ایک ہے پاکستانی قانون وراثت اور ایک ہے اسلامی قانون وراثت. انفارچونیٹلی دونوں کے اندر بہت زیادہ تضاد ہے. اسلامی قانون وراثت کیا ہے؟ اسلامی قانون وراثت یہ ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے، باپ منتقل کر دیتا ہے اس دنیا سے آخرت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس کا چھوڑا ہوا جتنا ورثہ ہوتا ہے، جتنی بھی اس کی وراثت ہوتی ہے، اس کو تقسیم کر دینے کا فوراً حکم ہے. اب تقسیم کون کرے گا؟ باپ کا کام ہے تقسیم کرنا، باپ تو نہیں ہے. تقسیم کریں گے اس کی اولادوں میں کون کرے گا؟ کیا یہ خواتین کا کام ہے؟ کیا یہ مردوں کا کام ہے؟ آف کورس مردوں کے ہوتے ہوئے خواتین کا کام نہیں ہے. یہ خواتین بہنوں کے ہوتے ہوئے یہ بھائیوں کا کام ہے. بھائیوں کا کام ہے کہ تقسیم کریں اس کو فی الفور. کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کی پوری صورت کے اندر اس کے احکامات بھر دیے ہیں کہ جتنے بھی یتیم ہیں ان کا مال ان کو فوراً دے دو. جو وراثت کا مال ہے فوراً فی الفور دے دو ان کو. کہیں پہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو آپ ڈیلے کر کے دے دو، آپ جو ہے اس کو رکھ لو. ہاں، اگر یتیم بہت چھوٹے ہیں، اگر وہ اس شعور میں نہیں ہے کہ ان کو تو نہ دو، اپنے پاس رکھو. اس میں بھی سنبھال کے رکھو بولا. اس میں بھی نہیں کہا کہ اس کو اپنے خبیث مال کے ساتھ ان کے طیب مال کو نہ مکس کرو، نہ ظلم کے ساتھ ان کا مال کھاؤ. اس میں بھی یہ کہ ان کو بچا کے رکھو، پھونک کے رکھو کہ ایک کہیں پہ ریشہ بھی وہاں سے ادھر سے ادھر نہ ہو جائے کہ یہ یتیم کا مال ہے. تمہارا بھائی ہو، تمہاری بہن ہو، یتیم ہو گیا تو اس کا مال ہے. اسی حکم میں آئے گا وہ. اور جیسے ہی وہ بلوغت پہ پہنچے یا جیسے وہ سمجھدار ہوتے اس کو دیکھو پرکھو اور اس کے حوالے کر دو. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا الیتامی اموالہم، کہ یتیموں کا مال تم یتیموں کو دے دو. ٹھیک ہے. اب رکھنے کا حکم ہے؟ جی رکھنے کا حکم ہے، بالکل ہے. کب ہے؟ جب بچہ بالکل چھوٹا ہو، نابالغ ہو، چھوٹا ہو. اب جب ایسا نہیں ہے، جب شادی شدہ بھی ہے، بڑے ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو کام کیا بنتا ہے؟ گھر کے بڑوں کا، اس کا جو بھی گھر کے اندر بڑے بچے ہیں، گھر کی بڑی بہنیں ہیں، گھر کے بڑے بھائی ہیں، ان کا کیا کام بنتا ہے کہ سیدھا مال تقسیم کر کے سارے یتیموں کو پکڑا دیا جائے اور اللہ پہ توکل کیا جائے. اللہ تعالیٰ بے شک بہترین کارساز ہے، بہترین رزق ادا کرنے والے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں ایز سون ایز والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو اس گھر میں آلریڈی بچے رہ رہے ہوتے ہیں. آلریڈی بچے اس لیے رہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کلچر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان سے باہر نکلے کئی ممالک میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کلچر نہیں ہے. ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، شادی سے پہلے مرد حضرات الگ ہو کے اپنا گھر بناتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنی شادیاں کر کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں کلچر ہے جو کہ اچھا کلچر بھی ہے، برا کلچر بھی ہے، فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، کہ سارے اکٹھے رہتے ہیں. جب سارے اکٹھے رہتے ہیں تو والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے، تو انتقال ہونے کے بعد آلریڈی وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، آلریڈی وہاں پہ بھائی رہ رہے ہوتے ہیں یا غیر شادی شدہ بہنیں رہ رہی ہوتی ہیں. تو جیسی غیر شادی شدہ بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ نکل جاتے ہیں تو پیچھے بھائی موجود ہوتے ہیں، بھائی رہ رہے ہوتے ہیں. ماں بھی انتقال کر گئی ہے، باپ بھی انتقال کر گئے، غیر شادی شدہ بہنیں بھی آپ وہاں سے نکل کے چلی گئی ہیں. تو پھر بھائیوں کا کیا کام بنتا ہے کہ بھائی وہاں پہ بیٹھے رہیں؟ بھائیوں کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ باقی سارے بہن بھائیوں کا حق دبا کے بیٹھے رہیں؟ یہ پاکستان کا کلچر ہے. اور جب بہنوئی صاحب آ جاتے ہیں تو بہنوئی صاحب شرافت کے مارے کچھ کہتے نہیں ہیں کہ جی ٹھیک ہے، سالے بیٹھے ہوئے وہاں پہ، سالے براجمان ہیں اور حق دینے کو تیار نہیں ہیں، رہ رہے ہیں تو رہ رہے ہیں. وہ آؤٹ آف شرافت خاموشی سے زندگی گزارنے لگ جاتا ہے. کرایوں پہ رول رہے ہوتے ہیں، بہنیں کرایوں پہ رول رہی ہوتی ہیں، پوری زندگی لاکھوں روپے کے کرائے دے دیتے ہیں باہر، جو پاکستان میں رہتے ہوئے کسی ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے اس کرائے کا. یہ کوئی مورگیج نہیں ہے کہ آپ کرایہ دے رہے ہیں اور ایک ٹائم پہ آ کے آپ کا مکان آپ کو ہو جائے گا. پاکستان میں تو رہ رہے ہیں، آپ کرایہ دے رہے ہیں، وہ بس آپ رہ رہے ہیں جو اس کے اندر رہ رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور جس طرح رہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. وہ احساس ایک بہنوئی کا یا ایک بہن کا جب وہ اپنے گھر کے باہر کرایہ دے رہی ہو یا دے رہا ہو اور اس کے بھائی باپ کی جائیداد کے اوپر مزے سے عیش و عشرت کے ساتھ، آرام و سکون کے ساتھ، بغیر کرایوں کے رہ رہے ہو. تکلیف کیا ہوگی اس بہنوئی کی یا اس بہن کی یا باہر رہنے والے بھائی کی اگر وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں کہ باقی بھائی یا باقی جو بھی اس مکان کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کے اندر رہ رہے ہیں. اس ایک لمحے کے احساس کو احساس نہیں کر سکتے وہ سالے یا وہ سالیاں جو گھر کے اندر موجود ہیں، جو آپ کی جائیداد پہ رہ رہے ہیں، جو کہ اللہ کے حکم کو ماننے کے تیار نہیں ہیں کہ میں وراثت دے کے ان کو فارغ کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے سورہ النساء میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو 2 روپے ہوں یا 2 لاکھ ہوں یا 20 لاکھ ہوں یا 2 کروڑ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، میں نے فرض کر دیا تمہیں ان کے نصیب میں دینا.
کیونکہ اللہ نے اوپر بھی ورڈ کا یوز کیا, نصیب کا یوز کیا, کہ جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا خواتین کے وہ خواتین کا نصیب ہے, جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا مردوں کے وہ مردوں کا نصیب ہے. سورہ نساء کھول کے پڑھ لیں, کوئی دور کی بات نہیں, کوئی کہانیاں نہیں ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور وہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ بغیر ان کی مرضی کے, بغیر ان کی اجازت کے, بغیر ان سے پرمیشن لیے, بغیر ان سے مانگے ہوئے وہ اس مال کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, اللہ کا حکم پہ پیروی نہیں کرتے, باپ کا مال تقسیم نہیں کرتے ہیں, باہر جو دھکے کھا رہا ہے وہ دھکے کھاتا رہے, جو رول رہا ہے وہ رولتا رہے, ہم تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں, امن سے بیٹھے ہوئے ہیں, بغیر کرایوں کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو ظلم کے ساتھ کنزیوم کرتا ہے, مال کنزیوم کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیواروں کو کھا نہیں سکتے ہیں, آپ چھتوں کو کھا نہیں سکتے ہیں, کنزیوم کرتا ہے, آپ اس گھر میں رہتے ہیں, آپ اس گھر کو کنزیوم کرتے ہیں بغیر آپ باہر کرایہ دیے ہوئے, بغیر آپ اجازت لیے ہوئے, بغیر آپ کسی سے پوچھے ہوئے. ظلمن, اب ظلم یہ نہیں کہ کوئی آگے مارنا شروع کر دے بہنوں کو کہ نہیں میں اس گھر میں رہوں گا, یہ میرے باپ کا گھر ہے, میں وراثت میں تقسیم کر رہا ہوں, بہنوں ہی کو آگے مارنا شروع کر دے, یہ ظلم نہیں ہے. ظلم یہ ہے کہ آپ رہ رہے ہیں, بس آپ رہ رہے ہیں, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی شرافت سے چپ کر کے بیٹھا ہے تو بس چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, فی بطونہم نار, اپنے پیٹوں میں, اپنے بطنوں میں آگ بھر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتہ, نہ ہی آگ نظر آئے گی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا and they will be burned in a blazing hell. اگر وہ ایسا کرتے کرتے مر جاتے ہیں, وہ نہیں دیتے ہیں, نہ ان کی نیت ہے میں نے اللہ کی اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور پھر جب بہنوں کے بچے, باہر رہنے والے بھائیوں کے بچے جب وہ بڑے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو ہمارے خاندان کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ گھر میں بڑے مزے سے رہ رہے ہیں, ان کے بچے بڑے مزے سے رہ رہے ہیں, وہ جتنا کما رہے ہیں خود انجوائے کر رہے ہیں, نہ ان کو کرایہ دینے پڑے, نہ ان کو کوئی فالتو پیسے لگانے پڑ رہے ہیں باہر رہنے کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے, اور نہ ہی ان کا بجٹ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور ہمارا باپ دیکھو پورا دن کام کر کے, پورا مہینہ کام کر کے اور لا کے اپنی انکم کا ایک میجر پورشن پاکستان میں کرایوں پہ دے دیتا ہے, تو ہمارا بجٹ پیچھے سے اتنا ہو جاتا ہے, اور اس اتنے کے اندر جب ہمیں سروائیو کرنا پڑتا ہے پوری فیملی کو, تو ہماری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اس ساری تکلیف کو کون برداشت کر سکتا ہے جو اس تکلیف کے اندر سے گزر رہا ہے. جب تک اس تکلیف کے اندر سے گزریں گے نہیں, آپ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے, اور شاید اس چیز کا احساس بھی نہ کر سکیں. میں خود کرائے پہ رہ رہا ہوں, ایک مہینے کے بعد جب کرایہ دینا پڑتا ہے تو بندے کو پتہ لگتا ہے کہ یار آپ اتنا بڑا پورشن ایک کرائے پہ دے رہے ہیں, اس کرائے کی اماؤنٹ سے آپ کیا نہیں کر سکتے, اسی کرائے کی اماؤنٹ کو آپ جوڑ کے کیا نہیں کر سکتے, اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کرائے کی اماؤنٹ سے کیا نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کے باپ کا مکان ہے, اس میں ابھی کوئی جگہ نہیں ہے, اس میں ابھی کوئی حصہ نہیں ہے, کوئی وراثت نہیں ہے, وہاں پہ ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں براجمان ہو کے, ہمارے بھائی وہاں پہ رہ رہے ہیں, تو بس ٹھیک ہے. یہ پاکستان کا کلچر میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہر جگہ کی کہانیاں ہیں. یہ پاکستان کے اندر یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں, یہ ایکچوئل ریئل کہانی ہے. یہ پاکستان کے اندر آپ جس مرضی شہر میں چلے جائیں اور جس مرضی شہر میں آپ گھومتے رہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جائیدادوں کے کتنے مسئلے ہیں اور کتنے لوگ اس کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی بہنوں کا کیا ہے, ہم نے جہیز دے کے رخصت کر دیا نا, بس ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کر دیا تو ٹھیک ہے, قرآن کون ہے, کیا ہے, ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں, ہم تو بس رہ رہے ہیں, سکون سے رہ رہے ہیں. یہ احساسات جو آپ کے رہنے کے اندر نہیں, آپ کے جو باہر لوگ رہ رہے ہیں, جو اس سے آپ کہہ لیں کہ دور رکھے گئے, اس سارے فائدے سے, اس گھر میں رہنے کے فائدے سے, اس گھر کو انجوائے کرنے کے, کنزیوم کرنے کے فائدے سے دور رکھے گئے, جو متاثرین ہیں, یہ ان کے احساسات ہیں. ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں, یا وہ اپنے ماں باپ کو کیسے زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کے باوجود بہنیں بھائیوں کی قدر کر رہی ہوتی ہیں, بھائی ویر کہہ کے ان کی جو ہے نا پوری زندگی خدمتیں کر رہی ہوتی ہیں. کیوں کہ جی بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائیوں کا ٹکے کا کوئی فائدہ نہ ہو, آپ کے باپ کے مال پہ بیٹھے ہوں, کوئی آپ کو فائدہ نہ ہو, آپ کا میاں جو ہے نا پوری زندگی خوار ہو رہا ہو, کرایہ دے رہا ہو, کوئی, لیکن بس جی وہ پاکستان کا کلچر ہے, بہنیں آؤٹ آف رسپیکٹ جو ہے وہ بھائیوں کی عزت بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور بچوں کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں عزت کرو جی, عزت کرو, ٹھیک ہے عزت کرو, بالکل بڑے ہونے کے ناطے عزت کرو, جو بات غلط ہے اس کو غلط بیان کرو, یہ کوئی بھی نہیں کہتا. وہ پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اس میں. اور جب ایک ٹائم لمبا گزر جاتا ہے اور پھر جن کو بتایا جاتا ہے بچوں کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, باہر لوگوں کی طرف سے کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو یہ غلط ہے, جب ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے نکلو بھائی, اس کو چھوڑو, اللہ کے جو حکم ہے ان کے اوپر عمل کرو اور اس کو مال کو تقسیم کرو, تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے سے بدتمیزی ہو گئی ہے, بچے زبان چلانے لگے ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں. یہ ہر جگہ کا یہ جو ہے نا, یہ میں کوئی ایک سیدھی بتا رہا ہوں, ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہم جو ہے نا. اور سب سے مزے کی بات, اگر یہ سیکولر لوگ ہوں نا, بالکل لبرل ہوں, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ایتھیسٹ ہوں, کہ جن کو کیا نہ پتا ہو کیا اللہ ہے, کیا قرآن ہے, کیا رسول ہے, وہ لوگ یہ حرکتیں کریں نا, ان کے اوپر بندے کو تعجب بھی ہوتا ہے, یار ٹھیک ہے یہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یا اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا, تو یہ ظلم کر سکتا ہے, تو ظلم کر سکتا ہے, ظلم کے ساتھ مال کنزیوم کر سکتا ہے. ایک بندہ جو ٹھیکیدار ہو اسلام کا, جس کے منہ سے اسلام آپ سنتے آپ تھک جائیں, جس کے منہ سے آپ تھک جائیں سنتے, کیا ان کے زندگی کے اندر بقول ان کے اعمال ہوں,
جب ان کو ابھی حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں نا، پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یار اسلام یہ کہہ رہا ہے، اسلام پہ عمل کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں، یا اسلام غلط ہے یا یہ لوگ غلط ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم تو آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جنت بہتر ہو جائے. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کی آخرت سمجھ جائے. بھائی آپ جو دنیا میں ٹھیکیدار دین کے بنے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں پہ عزت رکھ لے کہ یار یہ سجا کے گھومتے رہو نا دنیا میں، اس کی عزت میں تمہاری آج کے دن رکھ لیتا ہوں کہ تم نے ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں. کوئی بندہ اگر کسی کو جا کے بولتا ہے کہ یار یہ اللہ کا احکام ہے، اس کو پورا کرو، تقسیم کرو، جلد از جلد اس کو اپنے سر سے اتارو، راتوں رات اس کام کو ختم کرو، جا کے اپنے ورثاء سے یتیموں سے جا کے معافیاں مانگو کہ ہم تمہارے حق کے اوپر بیٹھے رہے، اتنا ٹائم اتنا ہم نے کنزیوم کیا ہے، اللہ کی خلاف ورزی کیا ہے، تمہارے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، بجائے اس کی جا کے معافیاں مانگو. وہ آگے سے احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ یار ہم تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ تمہاری جنت بہتر ہو جائے، تمہارے جو ایک فرضی عزت ہے وہ قائم و دائم رہے، اس کو دوام نصیب ہو، تاکہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. کہ آپ لوگ جنتوں میں جا کے رہو، آپ لوگ کامیابی سے سرفراز ہو، آپ لوگوں کی آخرت بچ جائے. بھائی آپ لوگوں کی آخرت بچ جائے، دنیا میں تو جو آپ نے کرنا ہے کر لیا، آخری ٹائم مرنے سے پہلے تو اس کو معاملے کو حل کرو، اور حل کرنے کے بعد جا کے اپنی آخرت سنبھالو. اور اگر آپ یہ نہیں کرو گے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرو، اللہ کی حدوں کو پورا نہیں کرو، جب ان کے اوپر پریشر ڈالو، ان کو بتاؤ کہ یار ہم آپ کے ساتھ فائدہ کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے اوپر شکر ادا کرنے کے، بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے، یا جو بتایا اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ورثاء سے، بجائے یتیموں سے، جن کا مال جن کا ظلم کے ساتھ کنزیوم کیا، ان سے معافیاں مانگنے کی آپ آگے سے احسان جتاؤ. اگر آپ اس کام کو کرنے لگ جاؤ کہ ہاں جی ہم کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، اتنا ٹائم تو گزر گیا، اور گزر جائے تو کیا ہو گیا. مطلب یہ نہیں کہ پہلے جو ٹائم گزرا اس کی معافی مانگ لو، نہ، بلکہ اور الٹا جو ہے نا وہ یہ کہو کہ احسان جتاؤ کہ بھائی جو پہلے ٹائم گزر گیا تو تھوڑا اور گزر جائے، اور ہو جائے، اور دے دیں گے نا، کیا ہو گیا، بھاگ تو نہیں رہی، یہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے. یا اگر پولیس کو ان کے پیچھے لگاؤ، یا کورٹ میں جا کے کیسز کرو، یا بہنیں جا کے کورٹ میں کیسز کریں، یا جا کے کوئی اور کورٹ میں کیسز کرے، تو آگے جا کے وہ اس طرح کی پھر وہ جی آپ سے رشتے ناطے بھی توڑ دیں گے. وہ کہیں گے جی یہ تو بدتمیز ہیں، یہ تو جی پتہ نہیں اپنا حق مانتے ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو مطلب سچ بولنے کے اوپر آپ ہی کو واپس سزا ملے گی. آپ نیکی کر رہے ہو نا، آپ ہی کو واپس سزا ملے گی. کیوں میں یہ بتا رہا ہوں، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی آخرت اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ کی حدیں، اللہ نے اس کو خود حد بولا ہے. سورہ نساء کے اندر کھول کے پڑھیں، یہ خود حد ہے. خود جہاں پہ جنت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے نا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عذاب بھی بتایا کہ جنت یہ نہ سمجھو کہ بس ٹھیک ہے جب جنت ہی جنت. اگر نہیں کرو گے اس کو، اگر نیت ہی نہیں ہے، لٹکاؤ گے لمکاؤ گے، اس میں سے بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی فنکاری لگانے کی کوشش کرو گے، نہیں کام کرو گے، تو پھر کیا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. نہیں کرو گے تو جہاں پہ جنت کے مزے لوگے وہاں پہ پھر آپ کو عذاب کے مزے بھی دیے جائیں گے. تو پوائنٹ بینگ از کہ اسلام کا قانون وراثت کیا ہے کہ بھائی ایک بندہ مر گیا ہے، ایک بندہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اس کے پیچھے مال اللہ نے اس کو دیا تھا وہ رہ گیا، اس کو فل فور تقسیم کرو، جان چھڑاؤ، اپنے سر سے اتارو، جو بندہ مرا ہے اس کے سر سے اتارو، اپنی آخرت بہتر کرو، اس بندے کی آخرت بہتر کرو، اپنے اوپر سے قرضے کو اتارو، اپنے اوپر سے بوجھ کو اتارو، جا کے اس کو دو، پوری زندگی بے برکتی میں گزارو. اس سے بہتر ہے جا کے لوگوں کو بانٹو، لوگوں کو اس کا حق دو. یار ایک پیسہ بھی کسی کا حق ہے نا اگر آپ کے سر پہ. اللہ نے قرآن میں نے آپ کو بھی آیت سنائی ہے کہ یار اتنا سا چھوٹا سا ہے یا اتنا بڑا ہے، جس کا حق ہے اس کو نصیب کرو، اس کے نصیب میں دو. جا کے وہ رسا مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور چیزیں پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب ان کو جا کے تھوڑا پریشر ڈالا جائے اور جب اس کام کے اوپر مائل کیا جائے، اس کام کے اوپر کرانا شروع کیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے جی کہ آپ لوگ تو بدتمیز ہیں، آپ کے بچے بدتمیز ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، آپ لوگوں کی غلطی ہے، آپ نے یہ کیا ہے. یہ میں آپ کو پورے پاکستان کا میں آپ کو ایک جانا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو اس کو سنے گا نا، جو اس کو سنے گا، جو لوگ تو یہ حرکتیں کرنے والے ہیں وہ تو شاید یہ ویڈیو پوری بھی نہ دیکھ سکے، لیکن جو اس کے افیکٹیز ہیں، جو اس کے متاثرین ہیں، وہ اس کو پورا بھی دیکھیں گے اور کہیں گے یار واقعی میں تم نے بالکل سچ بولا ہے. اس لیے سچ بولا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، میں نے کوئی حدیث نہیں سنائی، میں نے وہ کوئی سنت نہیں بتائی. وہ میں بتانا شروع کروں تو وہ تو سن بھی نہ پائیں شاید. تو قرآن مجید میں سیدھا ہے کہ بھائی جو یتیموں کا مال ہے یتیموں کو دو، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ظلم کے ساتھ مت کھاؤ، اپنے بطون میں، اپنے بطنوں میں، اپنے پیٹوں میں آگ نہیں بھرو. اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پامال نہ کرو، ان کو وقتاً فوقتاً ان کے اوپر تم نئے سے نئے ڈرامے بازی نہ کرو ان کو، بلکہ ٹائم پہ، وقت پہ ان کو پورا کرو. پورا کرنے کے بعد لوگوں سے معافیاں مانگو اگر آپ نے کسی کی
ظلم کے ساتھ کسی کا مال کھایا تھا، اب ان سے معافیا مانگو جا کے اور ان کے پیروں میں پڑو، ان سے کہو بھائی مجھے معاف کر دو، قیامت سے دن میرے سامنے میرے خلاف تم اللہ کی عدالت میں کیس نہ کھول دینا کہ اللہ اس نے اتنے سال میرا مال ظلم کے ساتھ کھایا ہے، میں اتنے سال باہر رلتا رہوں، میں اتنے سال باہر کرایوں پہ رہتا رہوں، یہ باپ کے مال کے اوپر بیٹھے رہے ہیں بغیر کرائے دیے، بغیر کسی ٹینشن پریشانی کے، میرے بچے خوار ہوتے رہے، میرے بچوں کا حق میں کرایوں پہ دیتا رہوں، باپ کا مال تھا، ہو سکتا ہے وہاں سے آتا اس وقت سارے اپنا اپنا مکان بنا سکتے ہیں، کسی اور کام میں لگا سکتے ہیں. پوائنٹ بینگ از کبھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے. جس دن یہ ریئلائزیشن ہو جائے اسی دن وہ رات نہیں گزرنے دینی چاہیے بندے کو، وہ کام کر دینا چاہیے. کیونکہ اگر وہ رات گزر گئی اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں رات کو سلاتا ہوں اور میں تمہاری روح لے لیتا ہوں، پھر جس کی روحیں میں نے اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اس کو موت دے دیتا ہوں، جس کی روحیں میں نے واپس لٹانی ہوتی ہے دنیا میں اس کو میں واپس دے دیتا ہوں، وہ دنیا میں جا کے واپس اپنے وجودوں میں چلی جاتی ہے. اگر یہ رات گزر جاتی ہے اور آپ کی روح جو اللہ نے نیند کے ٹائم پہ لی اور واپس نہیں کی، تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا نا وہ پھر دیکھنے والا ہوگا. اس میں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے جس کو ہم نے اتنے چھوٹے انداز میں لیا ہوتا ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے جس کے اندر ہم نے اتنی نان سینس اور اتنی بے احتیاطی برت رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ چیز ہی نہیں ہے. کیا ہو گیا جی، ہم بہنوں کے حصے ہیں، بھائیوں کے حصے دے دیں گے نا جی، کر دیں گے نا، کیا ہو گیا، آج نہیں تو کل کر دیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ. یا دین کی ٹھیکیداری سر سے اتار کے پھینک دو کہ بھائی ہمیں نہیں دین سین پتہ، ہمیں کوئی دین نہیں پتہ، ہماری کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے، ہم تو لبرل اور سیکولر بندے ہیں، ہمیں تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، جو اچھا لگتا ہے وہ اچھا ہے، جو فائدے کی چیز ہے وہ فائدے کی، نقصان کی. یا تو بندہ وہ ہو جائے تو پھر بندہ ان کو سمجھائے کہ نہیں یار ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کلام ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، جنت ہے. یا پھر راتوں رات جس کا جو حق ہے معافیاں مانگ کے، ہاتھ جوڑ کے، پیروں میں پڑھ کے، ان کو دے کے اپنی جان چھڑاؤ اللہ کے ہاں پکڑ ہونے سے.